ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے وقت میں شروع ہوتی ہے جب زمین پر زندگی باقی رہنا مشکل ہو چکی تھی۔ دنیا بھر میں ماحولیات کی تباہی، زراعت کی ناکامی اور دھول کے طوفان نے انسانوں کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ آکسیجن کم ہوتی جا رہی تھی، پانی کی قلت بڑھتی جا رہی تھی اور دھول میں چھپے کیمیکل بچوں کو سانس کی بیماریوں میں مبتلا کر رہے تھے۔ انسان اب ماضی کے خوابوں کو چھوڑ کر زندہ رہنے کی کوشش میں تھا۔ میں ہوں محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ فائلز ڈاکومنٹری۔ کہانی کا مرکزی کردار ہے جوزف کوپر، جو ایک ذہین انجینئر اور سابق پائلٹ تھا۔ وہ پہلے ناسا کے لیے کام کرتا تھا، لیکن اب ایک کسان کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی زندگی کا مرکز اس کے 2 بچے تھے، بیٹے کا نام ٹام اور بیٹی موف۔ موف ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والی لڑکی تھی جو اکثر کہتی تھی کہ اس کے کمرے میں کوئی بھوت ہے۔ کوپر شروع میں اسے مذاق سمجھتا ہے، لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ موف کی بات میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے۔ ایک دن موف اور کوپر کو پتہ چلتا ہے کہ کمرے میں گرتی کتابیں دراصل کشش شکل کے ذریعے بھیجا گیا کوئی پیغام ہے۔ یہ پیغام ایک بائنری کوڈ ہوتا ہے جسے ڈی کوڈ کرنے پر ایک مخصوص مقام کے کوآرڈینیٹس ملتے ہیں۔ وہ دونوں اس مقام پر پہنچتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ ناسا ابھی بھی خفیہ طور پر کام کر رہا ہے۔ وہاں ان کی ملاقات پروفیسر برینڈ سے ہوتی ہے، جو ایک اہم انسانی مشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ پروفیسر برینڈ بتاتے ہیں کہ زمین اب بچنے کے قابل نہیں رہی۔ انسانوں کو ایک نئے سیارے کی ضرورت ہے جہاں زندگی ممکن نہیں۔ اس کے لیے ایک وارم ہول دریافت کیا گیا ہے جو ہماری کہکشاں کو ایک اور کہکشاں سے جوڑتا ہے۔ اس وارم ہول کے پار 12 سیارے دریافت ہوتے ہیں جہاں ممکن ہے کہ انسان بس سکے۔ ان سیاروں پر تحقیق کے لیے سائنسدان پہلے ہی بھیجے جا چکے ہیں اور اب ان میں سے 3 سیاروں سے مثبت سگنل ملے ہیں: ملر، مان اور ایڈمنڈز۔ ناسا کی ٹیم چاہتی ہے کہ کوپر اس مشن کا حصہ بنے کیونکہ اسے خلائی پرواز کا تجربہ ہے۔ کوپر پہلے ہچکچاتا ہے، لیکن خاص طور پر اپنی بیٹی موف کو چھوڑنے کا خیال اسے تڑپا دیتا ہے کیونکہ موف اسے اپنا ہیرو مانتی ہے۔ لیکن آخرکار انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ مشن پر جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ موف ناراض ہو کر اس سے منہ موڑ لیتی ہے اور اسے وعدہ دلواتی ہے کہ وہ واپس ضرور آئے۔ کوپر ڈاکٹر امیلیا برینڈ، رونلی ڈائل اور 2 جدید روبوٹس ٹاکس اور کیس کے ساتھ خلائی جہاز اینڈریو میں خلا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ملر کے سیارے پر جاتے ہیں جہاں وقت بہت سست رفتار سے گزرتا ہے۔ وہاں 1 گھنٹہ گزارنے کا مطلب ہے زمین پر 7 سال۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو زمین پر 23 سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ رونلی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور کوپر اپنے بچوں کے قیمتی سال کھو چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران زمین پر موف بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور پروفیسر برینڈ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ برینڈ کو پلان اے کے لیے جو کشش شکل کا چاہیے تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں۔ کوپر کی بیٹی کو شدید دکھ ہوتا ہے کہ اس کے والد کو جھوٹ کی بنیاد پر خلا میں بھیجا گیا۔ وہ اپنی ساری توانائی اس نظریے کو مکمل کرنے میں لگا دیتی ہے تاکہ انسانوں کو زمین سے نکالا جا سکے۔ خلائی مشن کے اگلے مرحلے میں وہ ڈاکٹر مان کے سیارے پر جاتے ہیں، لیکن یہ ایک دھوکہ نکلتا ہے۔ ڈاکٹر مان، جو پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹے سگنل بھیجتا ہے۔ وہ کوپر اور ٹیم پر حملہ کرتا ہے اور ان کا جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ بمشکل کوپر اور ایملیا بچ جاتے ہیں اور ایندھن کی کمی کے باوجود آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر کوپر ایک انتہائی قربانی کا فیصلہ لیتا ہے۔ وہ ایملیا کو ایڈمنڈ سیارے پر بھیجنے کے لیے خود کو بلیک ہول کے حوالے کر دیتا ہے۔ بلیک ہول کے اندر وہ ٹی اسٹروک میں داخل ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں وقت اور خلا الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہی بھوت جو موف محسوس کرتی تھی وہ خود کوپر تھا، جو مختلف وقتوں سے اس کے کمرے میں موجود ہوتا تھا۔ ٹی اسٹروک میں وہ اپنی بیٹی موف کو کشش شکل کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے اور وہ ڈیٹا دیتا ہے جس سے وہ تھیوری مکمل کر سکے۔ موف اب ایک عالمی ہیرو بن چکی ہوتی ہے۔ وہ انسانوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کوپر اسٹیشن کے نام سے ایک اسپیس اسٹیشن خلا میں تیار ہوتا ہے جہاں بچ جانے والے انسانوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ کوپر جب ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو کوپر اسٹیشن پر پاتا ہے۔ یہاں اس کی ملاقات اپنی بوڑھی بیٹی سے ہوتی ہے جو اب مرنے کے قریب ہوتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو کہتی ہے، باپ کو اپنی اولاد کو مرتے نہیں دیکھنا چاہیے، تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ اسے کہتی ہے
واپس نہ رکے بلکہ ایملیا کو تلاش کریں جو اب ایڈمنز کے سیارے پر اکیلی ہے۔ فلم کا آخری منظر دکھاتا ہے برینڈ ایڈمنز کے سیارے پر بیس بنا چکی ہے، وہ تنہا ہے لیکن وہاں زندگی ممکن ہے۔ اسی امید پر کوپر ایک چھوٹی خلائی جہاز میں اس کی طرف نکلتا ہے، ایک نئے مستقبل کی تلاش میں جہاں انسان دوبارہ زمین جیسی زندگی بنا سکے۔ فلم صرف سائنس، خلا، وقت اور کشش ثقل کی بات نہیں کرتی بلکہ یہ کہتی ہے کہ محبت وہ قوت ہے جو وقت اور فاصلے سے بالاتر ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے وعدے کو نبھانے کے لیے بلیک ہول میں جانے سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ فلم ہمیں سکھاتی ہے کہ علم اور جذبہ جب ایک ساتھ ہو جائیں تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ انٹرسٹیلر سائنس فکشن سے زیادہ ایک جذباتی داستان، انسان، محبت، قربانی اور امید، اور یہی عناصر اس فلم کو ایک یادگار تجربہ بناتے ہیں جو ذہن اور دل دونوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔